أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمبتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو تمہیں حاکم بنایا. تمہیں حاکم بنایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں قاسم عطایا. تمہیں حاکم بنایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بلایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو یہی بولے سدر والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے. سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے،
تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو تو ڈھونڈو، ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، اب کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، من تمسکا بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے پرفتن دور میں فساد امت کے وقت جب میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہوگا، اگر کوئی میرا امتی اس وقت میری ایک سنت پر عمل کرے گا، میرا مولا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا علیہ السلام کی پسندیدہ غذا کیا ہے، اور وہ چیزیں جس کے کھانے پر ہمیں فائدہ ہوگا اور ہماری صحت برقرار رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی صبح سویرے 7 عجوا کھجور کھائے تو اسے اس دن زہر اور جادو نقصان نہیں دے گا۔ مسلم شریف، بخاری شریف۔ سبحان اللہ۔ ہر روز صبح کے وقت آپ 7 عجوا کھجور کھا لیا کریں، انشاءاللہ اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ آپ اس دن زہر سے اور ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، اسی طرح دودھ اور کھجور ساتھ میں استعمال کرنا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دودھ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلی اس کی غذا جو ہوتی ہے وہ دودھ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، انسان جب بیمار پڑتا ہے اور جب دوا کا استعمال کرتا ہے تو اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ دودھ سے دوا لینا۔ تو معلوم ہوا کہ دودھ اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ روزانہ 1 گلاس دودھ ضرور پیا کرے۔ اسی طرح دودھ کے ساتھ کھجور کا استعمال کرنا، 1، 3 یا 5 طاق عدد میں ہو تو بہتر ہے، آپ ضرور کھجور بھی کھایا کریں۔ اب کھجور کھانے کی فضیلت کیا ہے اسے سنیں۔ جلد ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، یعنی جو بندہ کھجور کھاتا ہے تو یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایک ایسی غذا ہے کہ فوراً توانائی پیدا کرتی ہے، کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا چہرہ نورانی ہو، تو جو بندہ کھجور کا استعمال سنت کی نیت سے کرے تو ثواب بھی ملے گا اور اللہ چہرے پہ نور بھی پیدا فرمائے گا۔ خون بناتی ہے، سر درد کے لیے مفید ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، معدے کے زخموں کے لیے مفید ہے، قبض کا بہترین علاج ہے،
پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے، نظر تیز کرتی ہے، دل کے امراض کے لیے مفید ہے، دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ کھجور کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو امید کروں گا کہ آج کے بعد آپ ہمیشہ جس طرح ماہ رمضان المبارک میں آپ نے افطار میں کھجور کا استعمال کیا، سحری میں بھی کیا ہوگا کہ سحری میں بھی کھجور کھانا یہ سنت مبارکہ، تو اسی طرح روزانہ آپ کھجور کھایا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح خربوزے کا استعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کھانے سے پہلے آپ خربوزے کا استعمال بھی ضرور کیا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کا پیٹ بالکل صاف رہے گا، ورنہ بہت سے لوگوں کو بد ہضمی ہوتی ہے، کھٹی ڈکار آتی ہے، تو ان لوگوں کو اس بیماری سے بھی نجات ملے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تازہ پھلوں میں خربوزہ اور انگور یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ تازہ پھلوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انگور کو بھی پسند فرماتے تھے اور خربوزے کو بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ کوشش کریں کہ ہر مہینے میں کم از کم 3 دن صبح کے وقت آپ شہد کا ضرور استعمال کریں، کہ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے شہد کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کریں کہ قرآن مقدس کی تلاوت میں بھی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر کا یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر میرے آقا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روضے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے روضے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے والی مدینہ مدینہ ہے والی مدینہ اب تو بلائیے نا مدینہ میرے آقا اے والی مدینہ اب تو بلائیے نا یا مصطفیٰ
بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا میرے آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا۔ دل سے غرور نکلے بہرے حضور نکلے، دل سے غرور نکلے بہرے حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے یا رب مجھے بنا دے، پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے یا رب مجھے بنا دے، پے کر تو عاجزی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو تیرے اذن حاضری کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ آج کے ہمارے مسائل کے سیشن میں ہم اذان کے بارے میں، اذان سے متعلق چند مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اسے بغور سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ اذان کہتے کسے ہیں، تو فرمایا گیا کہ شرعی اصطلاح میں اذان ایک خاص قسم کے اعلان کو کہتے ہیں جس کے لیے الفاظ مخصوص ہو، یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کی پہچان اور جو ہمارے لیے ایک سب سے اہم فریضہ ہے نماز، اس کے لیے جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو خاص الفاظ کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے، اسی کے مجموعے کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کے الفاظ الحمدللہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتے ہیں، ہر کسی کو یاد ہوتے ہیں۔ آئیے وہ الفاظ کیا ہے میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ اذان کے الفاظ یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اذان سے پہلے تو الحمدللہ اذان کے ذریعے سے ہم اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پر ہم اذان کا اہتمام کرتے ہیں، اذان کہی جاتی ہے۔ آج جو ماحول چل رہا ہے
اس ماحول میں بھی ہم نے کئی جگہوں پر اذان دی۔ فرمایا گیا کہ جب کہیں وبائی امراض پھیلے ہو، بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہو، یا کہیں پر آگ لگی ہو، یا کہیں پر مصیبت آئے، تو ایسے مقامات پر جب بندہ اذان کہتا ہے تو اللہ رب العزت اذان کی برکت سے اس بیماری کو، اس مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دنوں، آئیے اب اذان کے حوالے سے چند مسائل سماعت کرتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازیں اور جمعہ جب مستحب جماعت کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائے تو ان کے لیے اذان سنت موقدہ ہے۔ اذان کا حکم واجب کے مثل ہے کہ اذان نہ کہی گئی تو سب کے سب گنہگار ہو گئے۔ اور فرمایا گیا کہ مسجد میں اذان و اقامت کے بغیر نماز باجماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اذان کے الفاظ کو یاد کریں اور جب کبھی موقع ملے تو اذان کہنے کی کوشش کریں۔ عورتیں اذان نہیں کہہ سکتی، کہیں گی تو گنہگار ہوگی، اور اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی عورت نے اذان کہی تو فرمایا گیا کہ اس کا اعادہ کرنا، یعنی کوئی مرد جو ہے اذان دے گا۔ اسی کے ساتھ فرمایا گیا کہ مستحب یہ ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والا شخص مرد ہو، عاقل ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، دین کی جانکاری رکھنے والا ہو، باعزت اور اذان پر مداومت کرنے والا اور ثواب کی نیت سے اذان کہنے والا ہو۔ یہ تمام لوگوں کے حوالے سے جو میں نے بتایا کہ اذان دینے والا یعنی مؤذن کا سب سے پہلے مرد ہونا یہ شرط ہے، اسی کے ساتھ ساتھ عاقل ہونا، نیک اور پرہیزگار ہونا، دین کی جانکاری رکھنے والا ہو، باعزت ہو، اور اذان دینے کا اس کا مقصد صرف اور صرف ثواب کی نیت ہو، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہو۔ اب اذان کیسے کہنا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے جائیں گے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد سے اذان ہوتی ہے تو مؤذن صاحب اذان کے ہر لفظ کے بعد کچھ دیر وقفہ کرتے، رک جاتے ہیں، سکتہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اذان ٹھہر ٹھہر کر دینا ہے۔ اذان کے جو شروع کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ ایک ہی حرف ہے، تو جب اسے پڑھا جائے گا تو پہلے اللہ اکبر کی را کے پیش کو دوسرے اللہ اکبر کے لام سے ملا کر پڑھا جائے گا، یعنی اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ سکتے کی مقدار، یعنی ہر لفظ کے درمیان کتنی دیر وقف کرنا ہے، رکنا ہے، تو فرمایا گیا کہ سکتے کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے، یعنی جواب دینے والوں کو بھی موقع ملے کہ اس اذان کا جواب دے دیا جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، جب مؤذن اذان کہنے والا ان الفاظ پر پہنچے تو حی علی الصلاۃ کہنے کے بعد داہنی جانب اپنے چہرے کو گھمائے، اور حی علی الفلاح کہنے پر بائیں جانب اپنے چہرے کو گھمائے۔ اب اس میں ہمیں صرف چہرہ گھمانا ہے، اپنے پورے وجود کو، پوری باڈی کو نہیں گھمانا ہے۔ فرمایا گیا کہ فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد ایک اور لفظ اس میں اضافہ کیا گیا ہے جو کہ نیند کے حوالے سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس سنت کو بھی زندہ رکھے، اور فجر کی نماز میں ہم فجر کی اذان میں یہ کلمات کو ہم سنا کرتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ہونے کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یہ پڑھا جاتا ہے، تو فجر کی اذان میں یہ لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے، تو ہمیں جہاں پر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی یہ اذانیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس لفظ کو کہ الصلاۃ خیر من النوم اس کو یاد رکھ لے، تاکہ جب کبھی فجر کی اذان کہنے کا ہمیں موقع ملے تو ہم بآسانی اس لفظ کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب فرمایا گیا کہ اذان کہتے وقت دونوں کانوں کو جو ہے، دونوں کانوں کے سوراخ میں شہادت کی انگلی، یہ جو شہادت کی انگلی ہے دونوں کانوں کے اندر ڈال دیا جائے، اور اگر کسی نے انگلیاں نہیں ڈالا، انگلیاں ڈالنا مستحب ہے،
تو اور اگر دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لے تب بھی اچھا ہے، اذان ہو جائیں گی، لیکن فرمایا گیا کہ بہتر عمل یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلی کان کے اندر ڈال کر اذان کہی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اذان کہنے والا بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو، اور اکثر کوشش یہ کرے کہ ہمارا دن کا اکثر حصہ ہم وضو کے ساتھ گزارے، کہ وضو کے بے شمار فوائد ہے۔ انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا تو وضو کے حوالے سے ہم سماعت کریں گے۔ اذان کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہفتے ہم مزید اذان کے حوالے سے سماعت کریں گے کہ جب کسی کے گھر میں جو ہے بچے کی ولادت ہو، آس پڑوس میں رشتہ داروں میں اگر کوئی ہمیں اذان کے لیے بلائے تو ہمیں اذان کس طریقے سے دینی ہے، اس کا طریقہ کیا، یہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے 2 جگہوں کا ذکر کیا کہ ایک نماز سے پہلے اذان کہتے ہیں اور مصیبت کے وقت اذان کہتے ہیں، تو اور کون کون سے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر اذان کہی جاتی، انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں ہم سماعت کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی خامی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک تعالی ہر مسلمان کو اذان کہنے کا موقع عطا فرمائے اور اذان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اللہ رب العزت نے پھر ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کرلا کے مرکزی اجتماع کو دیکھنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اگرچہ ہم ایک ساتھ قانون کے اعتبار سے مدرسے میں جمع نہیں ہیں، لیکن ہم نے یہ شروعات کی ہے کہ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے پورے اجتماع کو انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے یہ اپنے تسلسل کو قائم رکھے ہوئے تھا، ایک مرتبہ پھر اس میں جو ہے جان ڈال کر ہم اس کو شروع کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، انشاءاللہ تعالی آج کچھ باتیں حالات حاضرہ میں جو ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہیں، ان تمام تر باتوں کے، غموں کے، پریشانیوں کے، مداوے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کچھ قرآنی وظائف اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اللہ رب العزت کے کلام کی تمام تر برکتوں کے حوالے سے کچھ باتیں ہم اور آپ سننے کی کوشش کریں گے، اور ہم یقیناً یہ تمام تر باتیں جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سود مند اور بڑی فائدہ مند ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آج 2 وظائف کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اور آپ کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے انسان کی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے، اور جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ کا امیدوار کیسے ہو جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے امیدیں کیسے وابستہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ پر کامل توکل اور بھروسہ کیسے ہوتا ہے۔ آئیے اس کے حوالے سے کہ جو بندہ ذکر کرے اور ذکر کرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں لو لگائے تو اللہ رب العزت پر توکل کیسے بڑھتا ہے، اور رب کی بارگاہ سے اسے فیض، مدد کیسے ملتی ہے۔ آئیے چند باتیں سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ
دو وظائف آج انشاءاللہ تعالی سننے کی کوشش کریں گے، اس امید پر کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی وظائف پر مشتمل یہ کتاب نوری اوراد و وظائف، انشاءاللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسانی زندگی میں ذکر و دعا اور اوراد و وظائف کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے وہ بندے اور بندیاں اس کی نظر میں نہایت ہی محبوب ہیں جو ہمہ وقت اس کی یاد میں رطب اللسان رہتے اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب 400 مایوسی نظر آ رہی ہو، ایسے عالم میں ذکر الہی، توبہ و استغفار اور بندے مومن کی دعا یہ اسے بہت سہارا دیتے نظر آتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار۔ تو یہ یاد رکھیے گا ایسے عالم میں جب روزی روزگار پر ضرب لگی ہے، ہمارے بہت سارے قریبی ہم سے رخصت ہوئے اور آج ہم اس وبائی مرض کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہر طرف غم ہے، پریشانیاں ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا ہمیں اور آپ کو غمگین نہیں ہونے، پریشان نہیں ہونا، بس اللہ رب العزت کی طرف سے محبوب کے ذریعے عطا کردہ اس ہتھیار کے ذریعے اس وبا اس پریشانی کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ جب بھی بندہ پریشان ہوا ہے اور اس نے رب کی بارگاہ میں لو لگائی ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی ہے اور پریشانیاں چھٹتی نظر آئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے، جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ، آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے، جب بندہ مولا کی یاد کو قائم کرے تو اللہ رب العزت صرف بندہ اللہ کے ذکر کے لیے اپنے لبوں کو جنبش دے، ہونٹوں کو ہلائے، واللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، کرم نوازیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، مولا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب مولا اس کے ساتھ ہو تو ہمیں کسی اور کی کیا حاجت، کسی اور کی کیا ضرورت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے وہ دو عمل کون سے ہیں ہم سنتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی باتیں سنیں گے قرآن کی اس آیت پر کہ تمام تر باتیں منحصر ہیں کہ جس میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ اللہ، تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے سورتوں کے حوالے سے جو فضیلتیں بیان کی جائیں گی، وظائف کے حوالے سے جو فضیلتیں بیان کی جائیں گی، انشاءاللہ تعالی اس کا منبع اور مرکز یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں شفا دی اور یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آئیے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے، چونکہ ایسے پریشانیوں کے عالم میں بھی حال ہمارا یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بھی ہم نے دیکھا، ماہ رمضان کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ عبادتوں میں سستی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ابھی بھی غافل ہیں۔ تو آئیے شیطان کے حملے سے کیسے بچا جائے، آئیے سب سے پہلے یہ وظیفہ ہم اپنائیں گے کہ جس سے ہم اور آپ شیطان کے حربے سے محفوظ رہیں۔ اب جب شیطان کے حربے سے محفوظ رہیں گے تو یقیناً ہم اللہ کے ذکر کی طرف بھی آئیں گے اور ہمارا دل بھی اللہ کی یاد میں لگتا نظر آئے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان کے اندر حصہ اول میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو رب تبارک و تعالی اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارے لیے ایک شیلڈ کا کام کرتی ہے یہ آیہ کریمہ۔ شیطان اور ہمارے درمیان 300 پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ اور آگے دوسری تفسیر نعیمی کے اندر اس کی فضیلت اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص روزانہ 10 بار تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، حق تعالی اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب فرشتہ ہماری حفاظت کرے گا شیطان سے تو انشاءاللہ تعالی شیطان کا کوئی بھی حربہ یہ نہیں ہم پر چلے گا، اور ہم اللہ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ اوقات گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے جو دوسرے وظیفے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے جو عمل رکھنے والا ہوں، جو وہ دوسرے وظیفے کے طور پر جو کلمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ ہے، ایک تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی کثرت کرنی ہے، یعنی دن میں کم از کم 10 مرتبہ، یعنی آپ صبح اٹھیں اور 10 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی شیطان سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، ایک فرشتہ بھی مقرر ہو جائے گا اور وہ ہماری شیطان سے حفاظت کرے گا۔ اب دوسرا وظیفہ یہ حالات حاضرہ کے پیش نظر ہے، وہ یہ ہے کہ ہر طرف پریشانی، ہر طرف غم ہے، کہیں پر اپنوں سے بچھڑنے کا غم ہے، اپنوں کے دور ہو جانے کا غم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماہ رمضان میں بھی اور اب بھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے عزیز کے انتقال کی خبر آتی ہے۔ ایک تو اپنوں سے بچھڑ جانے کا غم، ایک یہ غم ہے، دوسرا روزی روزگار کا غم، قلت اناج کا غم، اور پھر چوتھا کوئی نہ کوئی گھر کے اندر فرد کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، اس کا غم۔ اور یہ جو وبائی مرض پھیلا ہے، اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر اللہ نہ کرے اس کی زد میں کوئی آئے تو اس کا بہت بڑا صدمہ گھر والوں کو ہوتا ہے۔ اب آئیے رنج و غم دور کرنے کا عمل کون سا ہے، اس کو سمجھیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 717۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور ان تمام تر بیماریوں میں سب سے آسان بیماری رنج و غم۔ اللہ، آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بندہ اس کی کثرت کرے گا اللہ اس کو 99 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور اس میں سے سب سے ہلکی بیماری، سب سے آسان بیماری رنج و غم ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجیے، جب آسان بیماری رنج و غم ہے، یعنی ہر طرف رنج و غم کا ماحول ہی ہے،
تو جب یہ بیماری نہیں رہے گی تو اس سے بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ و معمور فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ کی بارگاہ میں یہی دو تحفے پیش کرنے تھے۔ ایک تو تعوذ کی کثرت کریں، اور دوسرا اس آیہ کریمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو اپنا ورد بنائیں۔ 10 مرتبہ آپ تعوذ پڑھ لیں، صبح اپنے اوپر دم کر لیں، اور پھر آپ صبح فجر کے بعد یا کوئی ایک نماز کے بعد 101 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ اس کو پڑھ لیں، اور تاکہ اس کی فضیلت سے آپ مالا مال ہوں، اللہ رب العزت ہم پر اور آپ پر کرم کی نظر فرمائے۔ تو آج یہ دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی قرآن کی کچھ اور صورتوں کے فضائل اور کچھ اور وظائف کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں کسی طرح کی اگر لغزش، کوتاہی، غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جملہ مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحت و تندرستی اپنی امان رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پہ عطاؤں کی بارش، ہر طلب پہ عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا غم، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا غم، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ،
میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہم تمام سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں نے ماہ رمضان میں تیری رضا کے لیے جو بھی عبادتیں کی، روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، درود و سلام پڑھا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، اس میں جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی خامی رہ گئی تو اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف فرما اور اسے اپنی بارگاہ میں تو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے کریم، ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے۔ نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، رضا کا نام لینے سے بہت آرام ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں،
عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کا ہفتہ واری اجتماع جو ہر بدھ کو پابندی کے ساتھ کرلا ایسٹ 9 نمبر بلالی مسجد کے سامنے مدرسہ انوار القرآن میں ہوا کرتا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً 2-2.5 مہینے سے ہمارا یہ اجتماع بند تھا۔ ساتھیوں نے رائے مشورہ کر کے اس اجتماع کو آن لائن شروع کیا ہے اور ہم نے 10 شوال اعلی حضرت عظیم البرکت کی ولادت کی نسبت سے آج سے اس بدھ کے ہفتہ واری اجتماع کا آغاز آن لائن کیا تاکہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ پھر سے جاری ہو اور جو کچھ بھی اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا ہے کہ اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آپ جانتے ہیں کہ 10 شوال یہ تاریخ ولادت ہے، ہم سب کے محسن، ہم سب کے ایمان و عقیدے کے محافظ، مجدد دین و ملت، مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی بر صغیر ہند و پاک ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جو خوش عقیدہ سنی مسلمان رہتے ہیں وہ 25 صفر المظفر کو اعلی حضرت عظیم البرکت کا عرس پاک بھی مناتے ہیں اور 10 شوال کو آپ کی تاریخ ولادت بھی منایا کرتے ہیں۔ آج کے ہفتہ واری اجتماع کے ذریعے ہم اور آپ انشاءاللہ اعلی حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی گردن میں بھی اعلی حضرت عظیم البرکت کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آج کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر جو اپنے آپ کو لوگ بریلوی کہلاتے ہیں یا مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا کہلاتے ہیں، وہ لوگ بھی خود اعلی حضرت عظیم البرکت کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ اگر کسی شیعہ کو، بوری کو، کھوجا کو، چکڑالوی کو، قادیانی کو، مرزائی کو، رافضی کو، وہابی کو، دیوبندی کو یا سو کالڈ غیر مقلد کو، اہل حدیث کو اعلی حضرت عظیم البرکت کے بارے میں نہ معلوم ہو تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے، حیرت تو اس بات کی ہے کہ جو اپنے آپ کو اعلی حضرت کا ماننے والا کہلاتے ہیں انہیں خود بھی اعلی حضرت عظیم البرکت کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ ہم عام طور پر جلسوں میں اعلی حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے جو کچھ سنتے رہے ہیں ہم وہی سب کچھ اعلی حضرت کے بارے میں جانتے ہیں، یا تو کسی نعتخواں سے ہم نے اعلی حضرت عظیم البرکت کی لکھی نعتیں سنی تو ہم نے یہ مان لیا کہ آپ بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھی نعتخوانی کیا کرتے تھے، عاشق رسول تھے۔ اگر کسی مقرر سے ہم نے اعلی حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے رد وہابیہ پر خطاب سن لیا، یعنی اگر کسی مقرر نے کہا کہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے فلاں کو کافر کا فتویٰ دیا، فلاں کو کافر کا فتویٰ دیا، اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کھاؤ گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اس کے جنازے میں شامل ہوگے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، ان کے یہاں شادی بیاہ میں جاؤ گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، تو ہم بس یہی چند باتیں جانتے ہیں اپنے امام کے تعلق سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو آپ نے زندگی بھر رد وہابیہ فرمایا ہے یا تو آپ نے نعتخوانی کی ہے۔ دراصل میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دنیا کی کسی بھی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے تو اسے لوگوں کی تقریر کے ذریعے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اسے سمجھنے کے لیے ان کی تعلیمات کا، ان کی لکھی کتابوں کا، ان کے جو لٹریچرز تھے، ان کی سیرت کا، ان کے سوانح کا جائزہ لینا پڑے گا، ان کے جو فرامین تھے اس کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کی شخصیت ایسی ہے کہ بغض و عداوت کی اینک لگا کر اگر انہیں سمجھنا چاہو گے تو نہیں سمجھ سکو گے، اسی طرح دور رہ کر اگر سمجھنا چاہو گے تو انہیں نہیں سمجھ سکو گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اعلی حضرت عظیم البرکت نے اپنی زندگی میں جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں آج ہماری اکثریت اس سے واقف نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں جو مخالف خیمہ ہے، جو اعلی حضرت عظیم البرکت کے مسلک اعلی حضرت کے یا جو بریلویت کے مخالف ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ سال بھر میں لاکھوں ملین ڈالرز
خرچ کرتے ہیں صرف اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو۔ دنیا میں کئی ایسے مقررین ہیں جنہیں باقاعدہ ڈالر کی شکل میں پیمنٹ کی جاتی ہے، جن کو موٹی موٹی رقم دی جاتی ہے صرف اس لیے تاکہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خلاف زہر اگلیں اور عام عوام کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایسے میں ہمارا طبقہ یعنی جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس تک صحیح پیغام، صحیح تعلیمات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نہیں پہنچتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مخالفین تو مخالفت کرتے ہیں، لیکن اپنوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک صحیح میسج اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی صحیح تعلیمات کو پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ اگر آج ہم نے اور آپ نے اس کا آغاز نہیں کیا تو یاد رکھیں ہماری آنے والی نسلیں چند سالوں کے بعد وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں گے، وہی سوچ اور فکر رکھیں گے جو بد عقیداؤں کے ذریعے ان تک پہنچایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس وقت دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آپ پر ریسرچ ہو رہا ہے، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں باقاعدہ آپ پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آپ پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف ایشیا کی بات نہیں ہے، یعنی صرف ہندوستان، پاکستان، برما، شری لنکا نہیں، بلکہ امریکہ میں بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر ریسرچ ہو رہی ہے، اسی طرح افریقہ میں بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر ریسرچ کی جا رہی ہے، برطانیہ میں بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن ہم جو اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، ہمیں اپنے امام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف ان کی تاریخیں رسمن نہ منایا کریں یا ان کے تعلق سے رسمن محفلیں نہ منعقد کیا کریں، بلکہ ان کی صحیح تعلیمات کو ہم اور آپ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، آج تک دنیا اس پر حیرت زدہ ہے۔ آپ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی، آپ کی صلاحیت اور آپ کے علم کی اگر بات کی جائے تو نئی ریسرچ کے مطابق فرمایا گیا تقریباً 110 سے زائد علوم پر اللہ نے آپ کو مہارت عطا فرمایا تھا۔ 110 سے زائد علوم، دنیا کی کسی یونیورسٹی کے اندر 110 علوم نہیں پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی یا تو ڈاکٹر ہوگا یا تو انجینئر ہوگا۔ آپ نے شاید نہ دیکھا ہو کبھی کہ ایک آدمی ڈاکٹر بھی ہو، ایک آدمی انجینئر بھی ہو، اسی کے ساتھ اس نے LLB بھی کر رکھا ہو، اس نے MBA بھی کر رکھا ہو، یعنی ساری ڈگریاں اس کے پاس ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اللہ نے آپ کو وہ صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ ایک ساتھ 110 سے زائد علوم پر آپ کو اللہ نے مہارت دی۔ اور یہ 110 سے زائد علوم آپ نے حاصل کہاں سے کیے؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ 22 علوم ایسے ہیں جسے میں نے اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی سے سیکھا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو علوم ہیں وہ سب اللہ نے محبوب کی محبت کے صدقے میں مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی اس کے لیے آپ کسی کالج میں نہیں گئے، آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں جو 110 علوم کی بات کر رہا ہوں، اس سے مراد صرف قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، فقہ کا علم نہیں ہے، منطق کا علم نہیں ہے، صرف فلسفے کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے علوم آپ گنا سکتے ہیں، وہ چاہے جغرافی ہو، وہ چاہے ہسٹری ہو، چاہے بایولوجی ہو، چاہے وہ باٹنی ہو، جو بھی علوم آپ جانتے ہیں، آپ وہ سارے گناتے چلے جائیں اور دیکھتے جائیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو مہارت عطا فرمایا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق ایسے دعوے کر رکھے تھے جو دعوے اسلام کے خلاف تھے، قرآن و حدیث کے خلاف تھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کے دعووں کا رد فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور تاریخ گواہ ہے، جب آپ نے کسی سائنسدان کی ریسرچ کی، کسی کی سائنسدان کی تحقیق کا رد فرما دیا، تو پھر وہ سائنسدان آپ کے اس رد کا جواب نہیں دے سکا ہے۔ کئی ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے جو ریاضی کے ماہر تھے۔ ریاضی کا ایک مسئلہ، میتھمیٹکس کا ایک مسئلہ، اس میں آپ الجھے، جس کے لیے آپ جرمنی جانا چاہتے تھے۔
आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की खिदमत में आप हाजिर हुए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने चंद लम्हों में उस रियाजी के मसले का हल फरमा दिया है। इसी तरह से और कई वाकयात हैं। बहरहाल आपने 13 साल 10 महीने 5 दिन की उम्र में अपनी जिंदगी का पहला फतवा लिखा है, और यह फतवा था रज़ात का, यानी अगर किसी दूध पीते बच्चे के हलक के अंदर दूध नाक के रास्ते से किसी खातून का चला जाए तो क्या यहां रज़ात का मसला लागू होगा, यानी वो बच्चा जो है उस दूध पिलाने वाली मां का रज़ाई बेटा कहलाएगा, यानी अब उसके बच्चों और इस बच्चे के बीच में निकाह नहीं हो सकता है। यह मसला पूछा गया था। दूध हलक के जरिए, हलक के नीचे मुंह से नहीं गया, नाक के रास्ते से गया। मेरे इमाम ने उसका जवाब लिखा और लिखने के बाद अपने वालिद को, जो वक्त के मुफ्ती थे, आपकी बारगाह में फतवा पेश किया। आपके वालिद मोहतरम ने जब फतवे की गहराई को देखा, आपने अपने बेटे की पेशानी को चूमा और चूमने के बाद कहा, आज से फतवे देने की जिम्मेदारी हम आपके कांधों पर रखते हैं। आप सोचें, 13 साल 10 महीने 5 दिन की उम्र है। हमारे यहां 15 साल के बच्चों को पेशाब करने की तमीज नहीं होती। हमारे यहां 15 साल के बच्चे से अगर पूछा जाए तो उसको सही तौर पर 5 कलमा याद नहीं होता, उसको पाकी नापाकी के मसाइल, वजू और गुस्ल के मसाइल नहीं मालूम होते हैं। आज अगर 25 साल के कड़ियल जवान से भी नमाज की शर्तें पूछी जाएं तो उसे भी शरायत नमाज मालूम नहीं। आप सोचें कि मेरे इमाम ने 13 साल 10 महीने और 5 दिन की उम्र में पहला फतवा लिखा और फिर पूरी जिंदगी आप फतवे लिखते रहे। याद रखें, जहां बात फतवे की आती है वहां आमतौर पर पढ़ा लिखा तबका यह समझता है, या वो लोग जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, वो समझते हैं कि फतवे से मुराद यह है कि आदमी को इस्लाम से खारिज कर दिया जाए, आदमी की मुखालिफत की जाए, उसको बुरा भला कहा जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, फतवे से मुराद ये नहीं है। फतवे से मुराद किसी मसले पर कुरान और हदीस का हुक्म क्या है, यह है फतवा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आप फतवा देते थे। इससे मुराद लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई मसला दरपेश होता, आपकी बारगाह में लोग रुजू करते और सवाल करते कि आप मुफ्ती वक्त हैं, आप हमें बताएं कि इस मसले पर कुरान और हदीस का क्या फैसला है। आप उसका जवाब लिखते थे, इसको कहते हैं फतवा। आज के दौर में अगर मान लीजिए, मैं मिसाल दूं आपको, कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले और उसके बाद किसी मुफ्ती से फतवा मांगा जाए और मुफ्ती कहे कुरान और हदीस की रोशनी में कि यह शादी जायज नहीं है, अब वो लोग मुखालिफत करना शुरू कर दें। वो पढ़ा लिखा नौजवान, वो खातून, उसके दोस्त अहबाब, उसके घर वाले, अब चूंकि अपनी अक्ल की बुनियाद उन्होंने ये कारनामा अंजाम दे दिया, अब शरीयत का हुक्म पूछा गया तो जाहिर है कि मुफ्ती जो होता है वो हुक्म शरीयत की रोशनी में सुनाता है। तो अब फतवा देने से मुराद ये नहीं कि घर खराब कर दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी, शादी तोड़ दी, नहीं, बल्कि फतवा देने से मुराद ये है कि इस अमल में, इस मसले में शरीयत का हुक्म क्या है। मेरे इमाम ने पूरी जिंदगी ये काम किया है। आपने सिर्फ लोगों को काफिर नहीं बनाया, जो लोग कहते हैं ना आमतौर पर कि इमाम अहमद रजा ने लोगों को जिंदगी भर काफिर बनाया है, कोई साबित नहीं कर सकता कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जिंदगी भर सिर्फ लोगों को कुफ्र के फतवे बांटे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरे इमाम के पास मुख्तलिफ मसाइल पर सवालात आया करते थे और सवाल भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आते थे, अमेरिका से भी, लंदन से भी, अफ्रीका से भी, इसी तरह से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी लोग सवाल पूछते थे और मेरे इमाम उनके सवालों का जवाब देते थे कुरान और हदीस की रोशनी में। और जानते कमाल ये था कि सवाल जिस जबान में किया जाता था, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जवाब उसी जबान में देते थे। अगर किसी ने मक्के या मदीने से सवाल लिखकर भेजा है, अरबी में है, तो जवाब अरबी में दिया करते थे। अगर सवाल अंग्रेजी में है तो जवाब अंग्रेजी में देते थे। अगर सवाल उर्दू में है तो जवाब उर्दू में होता था। अगर सवाल हिंदी में है तो जवाब हिंदी में होता था। यानी इतना आसान करके आप जवाब दिया करते थे कि साइल को बआसानी जो है मुफ्ती साहब किबला का जवाब समझ में आ जाए, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का फतवा समझ में आ जाए, उसको लेकर किसी दूसरे मुफ्ती के पास जाने की जरूरत ना पड़े कि आप देखें कि क्या लिखा है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपके पास सवालात पूरी दुनिया से आते थे, आप अपने मुरीदों को बिठाते थे, एक वक्त मुकर्रर था, उन सब के हाथ में आप फतावों की कॉपी देते
اور فرماتے تھے ایک ایک کر کے پڑھ کر مجھے سناؤ. اور جانتے ہیں جب ایک شاگرد آپ کا سوال پڑھتا تھا آپ اسی جواب لکھاتے تھے اور اسی وقت حکم ہوتا دوسرے شاگرد کو کہ جب تک میں جواب لکھا رہا ہوں تم اپنا سوال پڑھو. یعنی زبان و کان بیک وقت کام پر لگے ہوتے. اتنے سوالات ہوتے تھے کہ وقت نہیں تھا کہ اس کو سنیں لکھا دیں اس کے بعد اس کو سنیں پھر لکھائیں. اس لیے ایک کو جواب لکھاتے جاتے تھے اور دوسرے کا سوال سنتے چلے جاتے تھے. اور کمال یہ تھا اپنے شاگردوں سے آپ پہلے قرآن مقدس کی آیات پڑھ کر لکھاتے جواب, اس کے بعد حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ لکھاتے, اس کے بعد جو بزرگوں کے اقوال ہوتے یا پہلے سے اگر اس مسئلے پر کسی بزرگ نے فتویٰ دیا ہوتا آپ وہ لکھاتے تھے. لکھانے کے بعد شاگردوں سے کہتے کہ تم لائبریری میں جاؤ, لائبریری میں جو تیسرے نمبر کا ریک ہے اس میں 5ویں لائن میں 8ویں کتاب جو ہے اس کو نکالو. اس کتاب کو نکال کر اس میں فلاں باب اوپن کرو, فلاں چیپٹر اوپن کرو, اتنے نمبر صفحے پر جاؤ, اس میں جو تیسرا مسئلہ ہے اس کو پڑھو, میں نے جو جواب لکھوایا ہے اس سے اس کو میچ کرو, وہ بالکل ویسا ہی ہے کہ نہیں ہے, صحیح ہے کہ نہیں ہے. آپ کے شاگرد خود حیرت سے کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا لکھا ہوا جواب لے کر آپ کا لکھا ہوا فتویٰ لے کر جاتے تھے لائبریری میں. آپ نے جو کتاب جہاں جس ریک میں جس کھن میں بتائی ہوتی وہ کتاب وہیں پر ہوتی تھی, جو صفحہ نمبر جو مسئلہ نمبر بتاتے تھے وہ مسئلہ نمبر صفحہ نمبر چیپٹر وہی ہوتا. ہم نکال کر اسے فتوے کے ساتھ میچ کرتے. فرماتے ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ ہم نے تو کتاب جا کر بعد میں نکالا ہے, بعد میں دیکھا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو بزرگ کے تعلق سے لکھوایا تھا ان کا وہ قول ہو بہو ہمیں لفظ بلفظ لکھایا جاتا تھا. یوں لگتا تھا ہم لائبریری میں بعد میں گئی ہیں. یہ کتابیں جب فتویٰ اعلیٰ حضرت لکھا رہے تھے تو آپ کے سامنے کھلی ہوئی رکھی تھی اور آپ پڑھ کر ہمیں فتویٰ دے رہے تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آپ کی زندگی بھر دیے گئے فتاووں کو جب جمع کیا گیا تو فتاوی رضویہ شریف کی تقریباً 12 جلدیں تیار ہوئی, وہ بھی جہازی شکل میں. آپ نے پوری زندگی یہ کارنامہ انجام دیا ہے. جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر صدی کے آخر میں اللہ اپنے ایک ایسے ولی کو پیدا فرمائے گا جو دین کے چہرے کو سنوارنے کا کام کرے گا. پوری صدی کے اندر یعنی پورے 100 سال کے اندر دین میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہوں گی, دین کے اندر جو بدعتیں آ چکی ہوں گی, دین کے اندر جو رسم و رواج آ چکے ہوں گے جسے لوگ دین سمجھ کر کرتے ہوں گے, مجدد وہ جو ولی ہوگا وہ اسے نکالنے کا کام کرے گا, وہ اس کے چہرے کو سنوارنے کا کام کرے گا. دین میں موجودہ تمام خرابیوں کو دور کر کے وہ دین کے چہرے کو سنوارے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, تمام عرب و عجم کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ اس صدی کا مجدد بنا کر اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو پیدا فرمایا ہے. اور میرے امام نے جو مجدد کی ڈیوٹی ہوتی ہے, جو مجدد کا کام و ذمہ داری ہوتی ہے, اسے بخوبی انجام دیا ہے. آپ نے زندگی بھر صرف رد وہابیہ نہیں فرمایا, آپ نے دین کے دشمنوں کا صرف مقابلہ نہیں فرمایا, دین کے مخالفین کا صرف مقابلہ نہیں فرمایا, بلکہ دین میں جو بدعتیں عام ہو چکی تھی, دین کے نام پر جو ایسے کام کیے جا رہے تھے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا, میرے امام نے اس کا بھی پوری طاقت کے ساتھ رد فرمایا ہے. اور نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ آپ نے تمام باطل عقیدے والوں سے صرف دشمنی مول نہیں لی, بلکہ بہت سارے خوش عقیدہ سنی کہلانے والے لوگ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دشمن بن گئے. وہ ایسی چیزیں دین کے اندر کرتے تھے جن کا دین سے تعلق نہیں تھا, مثلا قوالی ہو, مزارات اولیاء پر عورتوں کا آنا جانا ہو, عرس کے نام پر ڈھول گاجا باجا ہو, ایسے بہت سارے کام. 10 محرم الحرام کو آپ دیکھیں جتنے خرافات کیے جاتے ہیں, شہدائے کربلا کے نام پر, امام حسین کی محبت کے نام پر, تعزیہ داری کے نام پر. میرے امام نے ان ساری چیزوں کا رد فرمایا, اپنے بھی مخالف ہو گئے. میرے امام نے لکھا, ایک طرف آدائیں دی, ایک طرف ہے حاسدین, یعنی ایک طرف دین کے دشمن ہیں باطل فرقے والے, اور ایک طرف ہے حاسدین یعنی مجھ سے جلنے والے, حسد کرنے والے. ایک طرف آدائے دین, ایک طرف ہے حاسدین, بندہ ہے تنہا شہا, تم پہ کروڑوں درود. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, جب میرے امام سے بدعتوں کے تعلق سے سوال پوچھا گیا, آپ نے اس کا رد فرمایا. ایسے ایسے باطل فرقے وجود میں آ چکے تھے
کہ معاذ اللہ کوئی اللہ کی ذات پر حملہ کر رہا تھا، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کر رہا تھا، کوئی انبیاء کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کوئی فرقہ ایسا تھا جو انبیاء کے معجزات کا انکار کر رہا تھا، کوئی فرشتوں کے وجود کا انکار کر رہا تھا، کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا تھا، کوئی اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ایسے تمام باطل فرقوں کا میرے امام نے مقابلہ فرمایا۔ اور جو لوگ سنی ہو کر بھی بدعتوں پر عمل کر رہے تھے اور بدعتوں کو عام کر رہے تھے، ایسے ڈھونگی پیر فقیروں کا آپ نے رد فرمایا، ایسی جھوٹی خانقاہوں کا آپ نے رد فرمایا، ایسے چلوں کا اور جھوٹے مزارات کا آپ نے رد فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، جس ذمہ داری کے تحت اللہ نے آپ کو روئے زمین پر بھیجا تھا، میرے امام نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ دیکھیے، مجدد وہ نہیں ہوتا جو دین میں کمپرومائز کرتا ہے، مجدد وہ نہیں ہوتا جو دین میں خلط ملط کرتا ہے، مجدد وہ نہیں ہوتا جو سامنے والے کا منہ دیکھ کر بات کرتا ہے، بلکہ مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو حق و باطل کا فرق لوگوں کے سامنے بالکل عیاں کر دیتا ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن و سنت کے مطابق گزرتا ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو ہر بات میں قرآن و سنت ہی کا حکم سناتا ہے اور لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اگر اپنا کتنا بھی کوئی قریبی ہو اور وہ دین کے خلاف کوئی بات کرتا ہو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہو، تو مجدد وہ نہیں ہے جو اس کو برداشت کرے، بلکہ مجدد وہ ہے جو اس کا بھی رد فرمائے اور جو اس کا مقابلہ کرے۔ اب تو وہ دور آ چکا ہے کہ داڑھی کٹے، داڑھی مونڈے بھی اپنے آپ کو معاذ اللہ مجدد ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے مریدوں کی پوری ٹیم ہے اور طرح طرح سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی شیعوں کی محفل میں جاتے ہیں، کبھی دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب کی حمایت کرتے ہیں، بات صلح کلیت کی کرتے ہیں، لیکن بننا چاہتے ہیں مجدد۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر کوئی بدعقیدہ بھی انگلی اٹھا سکے۔ دین میں آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ بدعقیداؤں کے لیے کھلی ہوئی تلوار کی مانند تھے۔ بعض وقت آپ کے مریدین کہتے کہ حضور، آپ جو فتاوے دیتے ہیں، جو آپ لکھتے ہیں ان کے رد میں، اس میں تھوڑا سا نرمی سے پیش آیا کریں۔ آپ کی سختی کی وجہ سے وہ لوگ اس کو پڑھتے نہیں، اور پڑھتے نہیں تو ان تک ہماری بات پہنچتی نہیں اور انہیں فائدہ ہوتا نہیں۔ تھوڑا سا اگر نرمی ہو تو ممکن ہے کہ وہ بھی اس کو پڑھیں اور ان کا دل بھی بدل آئے۔ تو میرے امام نے کہا، تم مجھ سے کہتے ہو وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کریں، میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں؟ یہ تو اللہ نے احمد رضا کے ہاتھ میں قلم کی طاقت رکھی ہے، تو احمد رضا قلم کے ذریعے ان کا رد کرتا ہے۔ اگر اللہ نے احمد رضا کے بازو میں تلوار کی قوت رکھی ہوتی تو احمد رضا تلوار سے ان کے فیصلے کرتا۔ یعنی آپ اتنا سخت تھے عشق رسول کے معاملے میں، بدعقیداؤں گمراہوں کے معاملے میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میرے امام سے پوچھا گیا مزارات اولیاء کا طواف کرنا کیسا؟ تو آپ فرماتے ہیں طواف مخصوص ہے خانہ کعبہ کے لیے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے سوا کسی اور کا طواف کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو حاضری کے آداب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور کی جالی مبارک کو چھونے یا چومنے کی ہرگز کوشش نہ کرو، بلکہ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، ادب سے پیش آؤ۔ فرماتے ہیں حضور کے روضے مبارک کا نہ سجدہ کرو اور نہ چومنے کی کوشش کرو اور نہ اتنا جھکو کہ رکوع کی جیسی کیفیت پیدا ہو جائے، یعنی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ معاذ اللہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں حضور کی جالی کو چومنے اور چھونے میں ان کی محبت نہیں ہے، بلکہ محبت تو ان کی اطاعت میں ہے، ان کی فرمانبرداری میں، یعنی ان کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کم ہے کہ آپ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا کر دیا؟ اب اس کے بعد یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، خود آپ لکھتے ہیں، اسی تعلق سے فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے امام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر پہنچ کر بھی فرمایا کہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اب مزارات اولیاء کا سجدہ یا اپنے پیر کا سجدہ یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ میرے امام فرماتے ہیں
سجدہ تعظیمی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے، فرماتے تعظیم کی نیت سے کیا جائے تو حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے کیا جائے تو کفر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کے ولی کی مزار پر چادر پہلے سے چڑھی ہو، نہ پھٹی ہو نہ پرانی ہو، تو اس پر دوسری چادر چڑھانا یہ فضول خرچی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح مزارات اولیاء پر عورتوں کی حاضری کے تعلق سے سوال پوچھا گیا۔ اسی ہندوستان میں تھانہ بھون بھی تھا، اسی ہندوستان میں دیوبند بھی تھا، دہلی بھی تھا، نانوتا بھی تھا، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ عورتوں کو مزارات پر جانے سے کوئی روک پاتا۔ اگر اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو بریلی کے تاجدار نے۔ آپ فرماتے ہیں مزارات اولیاء پر عورتوں کا جانا تو دور کی بات، جب کوئی عورت جانے کا ارادہ کرتی ہے تو جب تک جا کر واپس نہیں آتی اس وقت تک اللہ صاحب مزار اس عورت پر لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اگر یاد کرنا ہے تو محض رسمن یاد نہ کریں، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی سیرت کو، ان کی دینی خدمات کو، ان کے فتاووں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج چونکہ ہمارا پہلا ہفتہ واری اجتماع ہے، اس لیے مختصر سی کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ آئیے دعا کے ساتھ آج کے اس اجتماع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہ العالمین ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں تو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے کریم اس آن لائن محفل کو سجانے میں، تیرے بندے بندیوں تک پہنچانے میں جتنے لوگوں نے محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں، ان سب کی محنت کو، خدمت کو قبول فرما۔ مولا تو رحیم ہے، ہم سب کے حالات پر رحم فرما، کریم ہے تو ہم سب کے حالات پر کرم فرما۔ ہر مسلمان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مصیبت زداؤں کی مصیبت کو دور فرما۔ مولا تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست احباب جو بیمار ہیں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، جان پہچان والوں میں جو بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو کورونا کی چپیٹ میں آ گئے، اے اللہ جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جنہیں کوارنٹائن کیا گیا ہے، سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ جہاں بھی مولا بیمار ہے، پریشان حال ہے، سب کی غیب سے مدد فرما۔ ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، بالخصوص میرے کریم اپنے محبوب کے نالین کے صدقہ طفیل ہمارے ساتھی سید معین الدین بھائی کی والدہ کی بخشش اور مغفرت فرما، سید خلیل بھائی کے والد کی بخشش اور مغفرت فرما، ضمیر بھائی کی مرحومہ والدہ کی بخشش اور مغفرت فرما، امجد بھائی کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، سب کی قبر میں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرما، سب کے کروٹ کروٹ درجات کو بلند فرما۔ مولا اپنے حبیب کے نالین کے صدقے ہمارے ساتھی امتیاز بھائی کو شفا عطا فرما، ان کی اہلیہ کو، ان کے بیٹے کو، ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، عمران راٹھوڑ بھائی کو شفا عطا فرما۔ مولا ہمارے گھروں میں جو بھی اس وقت بیمار ہیں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بزرگوں میں، سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین موسم کی تبدیلی کی بنیاد وائرل فیور پھیل رہا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، مولا سردی زکام جنہیں ہوا ہے انہیں بھی شفا عطا فرما، جنہیں بخار آتا ہے انہیں بھی شفا عطا فرما، جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما۔ مولا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو تنگ دستی کا شکار ہیں، فاقہ کشی کا شکار ہیں، مولا غیب سے تو ان کی مدد فرما۔ ہم مسلمانوں کو میرے کریم دنیا والوں کی محتاجی سے بچا، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا،
غیب سے قدم قدم پر تو ہماری مدد فرما۔ مولا جو قرض کے بوجھ تلے ڈوبے ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے سبکدوسی عطا فرما۔ جن کے پاس گھروں کا کرایہ دینے کے لیے بھی رقم نہیں ہے، بجلی کا بل بھرنے کے لیے بھی رقم نہیں ہے، گھر کے راشن کے لیے بھی رقم نہیں ہے، اے اللہ ان پر کرم فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ میرے کریم اپنے محبوب کے نالین کے صدقہ فعل پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ مولا اس وقت جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا ہے سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کا نزول فرما، ہمارے گھروں کے دسترخوان میں اپنی برکت کا نزول فرما۔ میرے کریم ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا، ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اعلیٰ حضرت کی سوانح کو پڑھنے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بدعات سے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو میرے کریم دور فرما، ہماری آنکھوں میں شرم پیدا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو صاف ستھرا فرما، ہمارے کردار کو پاکیزہ فرما۔ اے اللہ ہمیں بے حیائی سے، بے غیرتی سے، دنیا کے گندے گندے فیشن سے، برے دوستوں کی صحبت سے، ہر برائی والی محفل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جاتے جاتے ادبن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت سارے اسٹیٹس میں، بہت ساری سٹیز میں لاک ڈاؤن دھیرے دھیرے کھل چکا ہے، دکانیں وغیرہ بھی کھل چکی ہیں، لوگ دفتر بھی آنے جانے لگ گئے ہیں۔ ہمارے یہاں مہاراشٹر میں اور خاص طور پر ممبئی میں اب بھی لاک ڈاؤن پہلے کی طرح برقرار ہے۔ میری گزارش ہے کہ بازار اگر کہیں کھلتے بھی ہیں، دکانیں کہیں کھلتی بھی ہیں، تو بلا ضرورت اپنے گھروں سے ہرگز آپ نہ نکلیں۔ اپنے گھر کے بچوں کا، اپنے گھر کے بزرگوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کبھی خبر آتی تھی کہ فلاں جگہ ایک آدمی پازیٹیو نکلا، فلاں جگہ ایک آدمی پازیٹیو نکلا، وہاں بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا، وہاں اس چال کو سیل کر دیا گیا۔ لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے، ہمارے اپنے جان پہچان والوں کے نام بھی سامنے آنے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فلاں کو ہو گیا، فلاں کو ہو گیا، فلاں کو ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، اس لیے بہت احتیاط کریں اور بلا ضرورت باہر آئیں جائیں نہیں۔ اگر ضرورت کے تحت آنا جانا ہو تو آپ جانتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی انسٹرکشنز ہے آپ اس کو فالو کریں، یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں، ماسک کا، گلوز کا، سینیٹائزر کا، اور وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ کو صابن سے اچھی طرح دھونے کا آپ ضرور خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی بیماری اور تکلیف میں مبتلا کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو آپ سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں، صاف صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، بارش میں نہ بھیگے، نہ بچوں کو بھیگنے دیں، ورنہ اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے چھوٹی موٹی بھی کوئی تکلیف ہوئی اگر بارش کی وجہ سے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی اور بڑی مصیبت گلے پڑ جائے، اس لیے بہت احتیاط کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا میں ہم فقیروں کو بھی آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر جلد ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔